بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع۔ مطالبہ کیا ہے ایک سائل نے بعذاب واقع، ایسے عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ سورۃ المعارج شروع ہو رہی ہے، یہ چونکہ سورۃ مکی ہے اور مکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ابتدائی دور ہے، تو اہل مکہ کا انکار بڑا شد و مد سے تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا انکار کرنا، آپ کی باتوں کو جھٹلانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سوالوں کا جواب اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا تھا۔ تو ان آیات کے تحت مفسرین نے فرمایا ہے کہ نضر بن حارث یہ بہت متشدد قسم کا کافر تھا۔ اس نے بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر دعا مانگی، اس کی دعا کے الفاظ بھی یہاں موجود ہیں، یعنی اور کسی جگہ یہ آیت ہے، یہاں تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حق ہے، یعنی قرآن مجید اگر حق ہے، کیونکہ تیرا نبی جس کو تو نے نبی بنایا ہے وہ تو نہیں مانتے تھے نا، یہ جو بات کہتا ہے اگر یہ بات حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور عذاب دے دیں ہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ سوال کرنے والا جس عذاب کا سوال کر رہا ہے یا مانگنے والا جو عذاب مانگنے والا ہے، وہ اس عذاب کے بارے میں اٹل فیصلہ ہے کہ وہ عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور وہ عذاب کافروں کے لیے ہوگا اور اس کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کا خیال تو یہ تھا نا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر ابھی عذاب آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ ذات حکمت والی ذات ہے، وہ جذباتی نہیں کہ کسی نے بھڑکا دیا تو پھر فور غصے میں آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اللہ نے فرمایا کہ اس عذاب کا وقت جب آئے گا وہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ ہم نے تعین کیا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہم نے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ پھر عذاب تو آنا چاہیے نا، یہ اتنی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اتنے ظلم کر رہے ہیں تو عذاب نہیں آتا؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ دیا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اس قوم کو تیرا رب عذاب کس طرح دے دے جس میں تو موجود ہے، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے آ جائے؟ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو پھر عذاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر قوم کے لیے ایک ایسا عذاب بعد میں ہوتا ہے جو نیست و نبود کر کے رکھ دیتا ہے، اس سے پہلے جھنجھوڑنے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے گئے تو قحط میں مبتلا ہو گئے یہ لوگ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تو انہوں نے ہر چیز بند کر دی تھی نا. شیب ابی طالب میں 3 سال حضور کو قید کر دیا تھا, کوئی چیز پہنچے نہیں دیتے تھے. آپ کا تو صبر تھا, آپ کی تو آزمائش تھی. لیکن حضور جب یہاں سے نکلے تو یہ چمڑوں کو, سوکھے ہوئے چمڑوں کو ابال ابال کر کھانے پر مجبور ہو گئے تھے, مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے یہ. اور پھر انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا. اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے کہ آپ ہماری سفارت کاری کریں, جا کے نبی کریم علیہ السلام سے معافی مانگے اور دعا کروائیں کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم مان لیں گے. انہوں نے جا کے اپیل کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. حضور نے اس وقتی طور پہ اس عذاب کے ٹلنے کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ پاک نے ان کے حالات بدل کے دیے. لیکن پھر بھی وہ وہی کے وہی رہے, وہ کہا چلا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے مفسرین نے روایات کے روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, کہ وہ جو پہلا عذاب آیا تھا ان پر, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کی صورت میں, کہ ان کے پاس طاقت بھی ہے, ان کے دعوے بھی یہ ہیں, ان کا گمان بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے, لیکن خود نیست و نابود ہو. یہ نضر بن حارث یہ اسی جنگ میں مرا ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں مرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو عذاب مانگ رہا ہے یہ عذاب واقع ہونے والا ہے اور واقع ہو کے رہے گا, اور یہ کافروں پر عذاب واقع ہوگا. لیس لہ دافع, اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج, اور یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو اللہ زینوں والا ہے. معارج کا معنی زینے ہوتا ہے, جیسے ہماری سیڑھیاں ہوتی ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندیوں والا ہے. اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی بلندیوں والا ہے. تعرج الملائکۃ والروح, عروج کرتے ہیں, بلندیوں پر جاتی ہیں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کی طرف. تو یہاں عروج کا جو معنی ہے یہ مختلف احادیث کی روشنی میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ آسمان کی بلندیاں بھی اس سے مراد ہیں, اور فرشتوں کا تو اللہ پاک نے بتا دیا, اور روح کا علیحدہ ذکر کیا کہ فرشتے بھی بلندیوں پر سفر کرتے ہیں اور روح بھی بلندیوں پر سفر کرتے ہیں. اور کئی احادیث کی روشنی میں مفسرین نے یہ بھی درج فرمایا کہ روح سے مراد اہل ایمان کی, انبیاء کی اور اولیاء کی روحیں اس سے مراد, کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرتے. نبیوں کی روحیں اور اللہ کے ولیوں کی روحیں جو ہیں وہ بلندیوں پر جاتی, یعنی اللہ کے قرب کی طرف وہ سفر کرتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو اولیاء یعنی صحابہ کرام کی, جیسے صحابہ بھی اولیاء ہیں, ان کی ارواح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات سے, آپ کی تربیت سے اللہ کی طرف, اللہ کے قرب کی طرف بلندیوں کا سفر کرتی ہیں. اسی طرح اولیاء کی ارواح جو ہیں وہ اپنے سے بڑے اولیاء جو ہیں ان کی توجہات سے, ان کی تربیت سے اللہ یہ بلندیوں کی طرف سفر کرتی ہیں. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ, اور اس کا عذاب کا جو اگلا حصہ ہے کفار کے لیے جو عذاب ہے وہ اس دن میں ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال. یہ جو حشر برپا ہوگا جس دن میں, اس دن کی مقدار اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگا. یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ,
50,000 साल। अब हर चीज की हकीकत को या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। दिन की मिकदार कुरान मजीद ने बयान फरमा दी, कुरान मजीद ने बयान फरमा दी। हम अगर पढ़ेंगे तो हमें यही समझ आएगा कि 50,000 साल का वो दिन हो, जिस तरह हमारा ये दिन है या रात है, इस हिसाब से 50,000 साल का, लेकिन हकीकत या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। वो इसलिए कि सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह ये तो बड़ा लंबा होगा दिन, क्या बनेगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, ये दिन काफिरों के लिए इतना लंबा होगा और फासिकों के लिए लंबा होगा। रह गए अहले ईमान, तो अहले ईमान के लिए उनके जो नेक अमाल हैं उस हिसाब से उनकी हैसियत, उनकी ईमानी हैसियत के मुताबिक इसकी मिकदार मुख्तलिफ हो जाएगी। हदीस पाक है, सही हदीस है सही। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर कोई अपने अपने अमाल के मुताबिक इसको महसूस करेगा। देखो, जो सुख के दिन होते हैं ना, सुख के दिन होते हैं वो बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं, जो दुख के दिन होते हैं वो ही लंबे होते हैं। जो मोमिन है उसको तो मुशाहिदा होगा कि हर वो बात, मोमिन का ईमान है कि जो अल्लाह फरमा दे वो हक है, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा दे वो हक है। अब जब इसके ईमान के मुताबिक हक इसके सामने होगा तो इसको तो एक खुशी नसीब हो जाएगी। उस वक्त लम्हा ब लम्हा हशर में भी अहले ईमान को खुशी नसीब होगी कि ये भी मेरे मौला ने हक कहा था। ये बात भी अब ग़ज़वा जो अहज़ाब हुआ, वो खंदक जब खोदी गई तो कुरान मजीद ने खुद इरशाद फरमाया है कि जब लश्कर आया तो मुसलमान देख के खुश हो गए कि ये तो वही हो गया जो अल्लाह ने फरमाया था कि ऐसा होगा, हमें हुजूर ने फरमाया था, ये तो वही हो गया। वो दुश्मनों को देखकर अल्लाह फरमाता है अहले ईमान के ईमान बढ़ गए। तो ये जो वाक़यात रूनुमा होंगे तो अहले ईमान तो ये कि वो कहेंगे कि अब हमारे ऊपर अल्लाह के करम का वक़्त आ गया है, अब हमारी मग़फ़िरत का वक़्त। उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन पर ये दिन इतना होगा जैसे मोमिन फर्द नमाज अदा करता था तो इतना वक़्त लगता है, इतना मोमिन के लिए ये दिन होगा। तो इस दिन की मिकदार काफिरों के लिए इतनी लंबी होगी और मोमिन के लिए उसके ईमान के मुताबिक इसकी मिकदार उसकी तकलीफ दे नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता।